بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ آج ہم بات کریں گے جو پی ڈی ایم نے خواب دیکھا دو صوبوں میں اور وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھجوانے کا، اور یہ خواب جو ہے وہ ایک دن میں ہی چکنا چور ہو گیا۔ اور آج پی ڈی ایم کے اجلاس میں 12 نکاتی چارٹر آف پاکستان کیوں جاری کرنا پڑا، اور یہ 12 نکاتی چارٹر آف پاکستان ہے کیا، آپ بھی سنیے، انجوائے کیجئے۔ بہت سے لوگوں کو ہنسی بھی آئے گی کہ اس میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور جو خواب دیکھا جی پنجاب میں حکومت گرانے کا، بلوچستان میں حکومت گرانے کا اور وفاق میں حکومت گرانے کا، اس کو دھچکا کیسے لگا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ایک اچھی خبر سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سی ایسی چیزیں جو ہائی لائٹ ہونی چاہیے، ہائی لائٹ ہو نہیں پاتی، جو سیاسی صورتحال اور اس طرح کے مسائل پر بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ چیزیں دب جاتی ہیں کہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے جی دنیا کے 2%، پوری دنیا کے جو ریسرچرز ہیں نا، ان میں سے صرف 2% بہترین ریسرچرز کی فہرست جاری کی ہے۔ اس میں پاکستان کے 81 پروفیسرز جو ہیں، ان کے مقالے، ان کے ریسرچ آرٹیکلز شامل ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کے بہترین محققین کی فہرست ہے، جس میں پنجاب یونیورسٹی کے بھی 3 پروفیسر صاحبان ہیں جو کہ دنیا کے بہترین محققین قرار پائے ہیں، جس میں فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز اور فیکلٹی آف سائنس اور شعبہ ریاضی کے پروفیسر صاحبان ہیں۔ اور یہ پاکستان میں ریسرچ کی رینکنگ اپ گریڈ کرنے میں بڑی مدد ملے گی، اور پاکستان میں ہونے والی تحقیق کو دنیا میں ریکگنیشن ملے گی۔ یہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی اس سیاسی صورتحال کی۔ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے درمیان جو ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اس میں بنایا گیا ایک پلان یہ بنایا گیا کہ جی 3 جگہوں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانا ہے، اور اس میں سب سے پہلے پنجاب سے شروع کرنا ہے۔ پنجاب میں یہ ہوا جی کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں جی، ہم وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ جو ہے پرویز الہی صاحب کو لے کر آتے ہیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مقتدر حلقوں کے بھی قریب ہیں، اور اس پہ بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر اگر ہم 10 سیٹیں کاف لیگ کی لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہماری 186 نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، آزاد امیدوار ملا کے اور 10 ان کے لوگ ملا کے 186 ہمارے پاس ہو جائے گی اسٹرینگتھ، اور بڑی آسانی سے ہم تحریک انصاف کی حکومت کو گرا دیں گے۔ اور چونکہ 181 ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پر، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے مخالفت کر دی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پرویز الہی کو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ان کا کینڈیڈیٹ بنائیں، اس معاملے کو بھی رہنے دیں۔ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس کا جو ہے وہ اعلان کریں گے۔ معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ افورڈ کر سکتے ہیں، عثمان بزدار کو افورڈ کر سکتے ہیں، یہ کبھی بھی چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ افورڈ نہیں کر سکتے۔ انہیں معلوم ہے چودھری پرویز الہی کی روٹس ہیں پنجاب کے اندر، پرویز الہی پنجاب کی سیاست کو جس طرح سے جانتے ہیں، وہ تو نون لیگ کے لیے، شریف خاندان کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے۔ وہ کسی صورت انہوں نے کہا جی یہ تو منظور ہی نہیں ہے، یہ معاملہ تو جی اب کاف لیگ کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اور کاف لیگ اب دیکھیں جی کہ مقتدر حلقوں کے جی چونکہ یہ قریب ہیں تو مسئلہ نہیں ہوگا، اور کہاں یہ آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ کہاں یہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، اور دوسری جانب خود اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو دعوت کس طرح دیتے ہیں۔ اچھا، پھر بلوچستان میں کیا ہوا؟ بلوچستان میں بی این پی مینگل جے یو آئی فے جو کہ ایم ایم اے کی صورت میں ہے، یہ ملا کے 21 نشستیں بنتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اگر اے این پی اور ہزارہ ڈیموکریٹک الائنس ملا لیا جائے، یہ ملا کے 27 بنتی ہیں۔ اچھا، اپنی نون لیگ کی اپنی سیٹ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو ایک پارٹی کے اندر جو اس وقت ریزنٹمنٹ ہے، تو اپنی جو ایک آدھی سیٹ ہے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو 33 ہمارے سے پوری نہیں ہونی، تو وہاں بھی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے آنا تھا وفاق میں بھی جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا نون لیگ کے اپنے اندر جو دھڑا بنا ہوا ہے، اور نون لیگ کے اپنے بہت سے لوگ جو وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اور بیانیہ وہ کہتے ہیں نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ چلا نہیں جا سکتا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں گے جی، اس کے اگلے مرحلے میں ہم لے کر آئیں گے جو اسمبلیوں سے استعفے پہ۔ پھر وہی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں مانتی، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ظاہر ہے وہ جو اس نے گین کرنا ہے، جو زیادہ سے زیادہ اس نے موجودہ صورتحال میں گین کرنا ہے، وہ سندھ کی حکومت گین کرنی ہے،
تو وہ سندھ سے کیوں ہاتھ دھوئیں؟ اور دوسرا، پیپلز پارٹی کبھی بھی اسمبلیوں سے استعفے کی سپورٹر نہیں رہی۔ اس کے بعد تھا جی پھر لانگ مارچ، دھرنا، تو یہ ساری چیزیں رہ گئیں اپنی جگہ۔ آ گیا 12 نکاتی جو چارٹر آف پاکستان ہے۔ اب یہ سنیے جی چارٹر آف پاکستان کیا ہے جی، بڑا مزیدار ہے چارٹر آف پاکستان۔ وفاقی اسلامی جمہوری پارلیمانی آئین پاکستان، اس کی بالادستی اور عملداری کو یقینی بنانا۔ پارلیمنٹ کی خود مختاری چاہتے ہیں جی، دوسرا پوائنٹ ہے اس کی، اور یہ وہ پارلیمنٹ چاہتے ہیں جس میں ان لوگوں کی اکثریت ہو، یہ لوگ ہوں۔ اگر ان کی اکثریت نہیں ہے تو وہ پارلیمنٹ کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کی توقیر کی بات کرتے ہیں، لیکن اسی پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں کی بے توقیری جس طرح کر رہے ہیں سلیکٹڈ کہہ کے، اور اس کو ماننے سے انکاری ہیں کہ جی ہم نہیں ہیں تو یہ مانتے نہیں ہیں یہ پارلیمنٹ جو ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ کی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں، اور اس پارلیمنٹ کی خود مختاری کی بات کر رہے ہیں جہاں عوامی مفاد کی لیجسلیشن ہونے ہی نہیں دے رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے سینٹ الیکشن کا کہ وہاں پر کوئی اکثریت تھوڑی بہت بن جائے تاکہ کوئی لیجسلیشن تو ہو سکے۔ FATF والی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اچھا جی، سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ، ماشاء اللہ۔ یعنی ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں فوج سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، یہ تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجے تب بات کرنے کو تیار ہے۔ کلیئرٹی دیکھیں آپ۔ آزاد عدلیہ کا قیام، اچھا جی آزاد عدلیہ کا قیام، 18ویں ترمیم میں آپ نے عدلیہ سے متعلق، عدلیہ کے تقرر سے متعلق لیجسلیشن کی، تو آپ کے پاس تو اس وقت آپ نے پورے آئین کا حلیہ جو کر دیا 18ویں ترمیم کے تحت، تو اس میں آپ کو لگتا تھا اگر آزاد عدلیہ نہیں ہے تو آپ آزاد عدلیہ سے متعلق اس وقت تو آپ نے فیصلہ کرنا تھا، کیوں نہیں کیا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد عدلیہ کا قیام ہونا چاہیے، تو یعنی آپ کے پاس جب حکومت تھی، جب پیپلز پارٹی کے پاس حکومت تھی، پھر نون لیگ کے پاس حکومت تھی، اس کا مطلب ہے آپ نہیں لا سکے آزاد عدلیہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے۔ آزادانہ، غیر جانبدارانہ، منصفانہ انتخابات کے لیے اصلاحات اور انعقاد۔ ابھی عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے جو انتخابی اصلاحات کا پیکج، اور اس میں سیکرٹ بیلٹ ختم کیا جا رہا ہے یہ سینٹ الیکشن میں، اور اس کے لیے چاہیے 2/3 اکثریت۔ آپ جائیں، جا کر ساتھ دیں، کیونکہ آپ جو پیکج لے کر آئے تھے 2017 کا الیکشن ایکٹ لے کر آئے تھے، اس میں آپ نے خود ہی RTS شامل کیا، خود ہی آپ نے مختلف شقیں شامل کی جن کو آپ نے خود ہی بعد میں انتخابات کے بعد کرٹیسائز کیا اور کہا کہ اس کی وجہ سے جی الیکشن جو ہے اس پہ داغ لگا ہے، الیکشن داغدار ہوا ہے۔ یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا الیکشن پیکج تھا۔ عوام کے بنیادی انسانی حقوق اور جمہوری حقوق کا تحفظ، یہ وہ کتابی باتیں جو ہر سیاسی جماعت، پاکستان تحریک انصاف ہو، نون لیگ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یہ کرتی ہیں۔ صوبوں کے حقوق اور 18ویں ترمیم کا تحفظ، یعنی 18ویں ترمیم یہ ہے پیپلز پارٹی کی ڈومین۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے 18ویں ترمیم کی جانب کوئی نہ دیکھے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے سندھ میں یہ حکومت بنانی ہے، اور سندھ کے پاس ہی سارا کچھ، یہ صوبوں کے پاس فنڈز اور یہ سارے اختیارات ہوں گے تو ہمارا کچھ بنے گا۔ کہ اس وقت ملک کے جو گورننس کے مسائل ہیں اس میں ایک بڑی وجہ 18ویں ترمیم کے دوران ہونے والے فیصلے تھے، 18ویں ترمیم تھی، تو یہ جی کہتے ہیں اس کی طرف دیکھیں بھی نہ، یہ کوشش بھی نہ کریں، ہم اس کا تحفظ کریں گے۔ پھر جی اس کے بعد کہتے ہیں جی مقامی حکومتوں کا مؤثر نظام، ماشاءاللہ یہ وہ بات کر رہے ہیں جو 2015 میں اور 2014 میں مقامی حکومتوں کا نظام لے کر آئے، انتہائی غیر مؤثر نظام لے کر آئے، اور اس کا کمپیریزن کر کے دیکھ لیں پرویز مشرف کے دور کے نظام کے ساتھ کہ یہ کون سا نظام لے کر آئے۔ وہ مطلب وہ دانت نکال کے اس کے جو ہے نا، وہ ٹوتھ لیس قسم کا جو ایک نظام لے کر آئے، وہ آپ کو تحفے میں انہوں نے دیا، اور اب کہہ رہے ہیں ہم ایک بہترین نظام لے کر آئیں گے۔ اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کا دفاع، یعنی یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ ملک میں آزادی اظہار نہیں ہے، یعنی اس ملک میں کوئی بھی شخص گھنٹوں گھنٹوں ٹی وی پہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، وہ چل رہی ہے، کوئی ملزم ہے، کوئی مجرم ہے، اپنی مرضی کی بات کر رہا ہے، اداروں کو وہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے، وہ سب کچھ آن ایئر جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں آزادی اظہار نہیں ہے اس ملک میں۔ اس کے بعد جی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد۔ اور نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو بڑا کنسرن پایا جاتا تھا نون لیگ کے دور میں کہ یہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے وفاقی حکومت کی جانب سے پراپر سپورٹ ہی نہیں ملتی تھی۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے خاتمے کے لیے ہنگامی معاشی پلان، 2018 سے پہلے
ایسے لگتا ہے جیسے اسکینڈینیویا ان کے ماڈل کو فالو کرتا تھا، اور یہ بہترین معاشی پلان تھے ان کے. یہ سارا مسئلہ 2 سالوں میں خراب ہوا ہے، اور اب یہ جو پلان لے کر آئیں گے نا وہ تو کمال ہی کر دے گا. پھر آئین کی اسلامی شکوں کا تحفظ اور عمل درآمد، اور یہ وہ بات کر رہے ہیں جو الیکشن ایکٹ کے اندر جو ایک تنازع اٹھا تھا، بہت ساری شکیں ایسی جو ہیں وہ ختم کر دی گئی تھیں، جس کے بعد پھر دوبارہ پھر شیخ رشید نے یہ معاملہ اٹھایا پارلیمان میں، بڑا شور مچا، پھر دھرنا بھی آیا. تو یعنی میں اس پہ زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جی کہ یہ 12 نکات ہیں، اور یہ 12 نکات اب ان کی بنیاد پہ آگے یہ لائحہ عمل بنا کر چلیں گے اور جی انقلاب لائیں گے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.